وقت کے ہوم منسٹر کے ساتھ گاڑی کے سامنے میں نے ٹھہر کر مجلس کے رفقاؤں کے ساتھ احتجاج کیا، جب وہاں پر اس وقت کے آندھرا پردیش میں کانگریس کی حکومت تھی۔ صبح رات ہو گئی، صبح میں واپس جب حیدرآباد جا رہا تھا تو نظام آباد کے علاقے میں ایک پیٹرول اسٹیشن پر میں اپنی گاڑی میں ڈیزل ڈلا رہا تھا۔ ایک بزرگ چلتے ہوئے آئے، بڑے بزرگ تھے، ضعیف تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اسد الدین اویسی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہیں مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ واٹولی میں ایک پریوار کے 6 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، میں وہاں پر گیا۔ اس بزرگ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بلا کر مجھے اپنے گلے سے لگا کر کہا کہ بیٹے تمہارا باپ مرا نہیں، تمہارا باپ زندہ ہے ابھی۔ میرے بھائی، یہ جذبے کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ کوئی تسلیم صاحب کا بیٹا ہونا آسان ہے، مگر تسلیم صاحب کو زندہ رکھنا وہ سب سے بڑی مشکل کام ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں شاہ نواز، تم نے تسلیم صاحب کو زندہ نہیں رکھا، اختر الایمان اور اویسی نے تسلیم صاحب کو زندہ رکھا۔ تم نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ تم قوم اور ملت سے محبت نہیں کرتے۔ تم تو صرف جو حکومت میں ہوگا اس کے آگے تم اپنی گردن کو جھکا دو گے، اور اپنے ضمیر کی نیلامی تم نے کر دی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے برے وقت میں اس شخص کا ہاتھ تھاما، مگر آج اس شخص نے اپنے ساتھ نہ صرف اپنے آپ کو رسوا کیا بلکہ پورے سیمانچل کی جنتا کو اس نے دھوکہ دیا۔ اگر تسلیم صاحب آج زندہ ہوتے تو نہیں معلوم شاہ نواز تم سے تمہارا کیا حال کرتے ہو، کہ تم نے زبان دے کر تم مکر گئے۔ تم کو میں بار بار بولتا رہا کہ مت کرو یہ کام، میں تم کو بار بار کہتا رہا کہ دیکھو مجلس سے وابستہ رہو۔ جنتا نے ہم کو بڑی محبت سے، بڑی آرزوؤں سے، امید سے ہم کو کامیاب کرتی ہے۔ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نہیں جانتے جو نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تمہاری اور ہماری کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے ان ماں اور بہنوں کو جو ہماری کامیابی کے لیے روزہ رکھتی ہیں، مگر ان تمام لوگوں نے آپ کے ہمارے جذبات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی ذاتی مفاد کے لیے چند مہینوں کا ڈپٹی سی ایم تھا تیجسوی، تم نے اس کے پاس لے کر چلے گئے، مگر کیا ہوا؟ نہ تم کو کچھ فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ مل گئے ہوں گے تم کو، جو بھی تم کو ملا ہوگا، مگر تم نے اس عوام کا اعتماد کھو دیا، تم نے ان غریبوں کا اعتماد کھو دیا، تم نے ان غریبوں کی محبت کو کھو دیا۔ تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی امیدوار اختر الایمان صاحب جوکی کے لیے منتخب کریں گے، انتخاب کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی وہ زندہ رہے گا تو تمہارے درمیان میں رہے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ قبرستان بھی جائے گا تو تمہارے کندھوں پر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیے یاد رکھیے، صبح قیامت تک لوگ ٹیپو سلطان کو شیر کہیں گے، میر جعفر میر صادق کو شیر نہیں کہتے، اس کو غدار کہتے ہیں۔ صبح قیامت تک کربلا سے جو آواز آ رہی ہے، کربلا کے ریگزاروں سے جوکی کی عوام آواز آ رہی ہے، جس نے وقت کے یزید کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا بلکہ اپنی گردن کٹانا پسند کیا۔ کربلا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون ہے اور حسین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو یہ لوگ ان باتوں کو یہ سمجھ نہیں سکے، یہ آپ کی محبت کو راجد کے آفس پر نیلام کر دیے، یہ آپ کے ووٹوں کو راجد کے آفس پر نیلام کر دیے۔ خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھو غداری کرنے والوں، تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا، مگر میرے مرنے کے بعد بھی سیمانچل میں مجلس کا جھنڈا اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جھنڈا، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کہہ رہا ہوں ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں اختر الایمان، مگر جب ہم جائیں گے نا تو جس طرح تسلیم صاحب کے جنازے میں لاکھوں لوگ آئے تھے،
اسی طرح ہم کو لاکھوں لوگ کے کندھے پر ہم جائیں گے اور ان دعا کریں گے ہمارے لیے. مگر تم جیسے غدار لوگ جب جاؤ گے نا، نہیں معلوم لوگوں کے دلوں میں کیا خیال ہوگا، لوگ کیا بولیں گے مجھے نہیں معلوم. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میدان چھوڑ کر چلا جاؤ. تم نے جو غلطی کی اس غلطی کا حساب یہی ہے کہ تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ. ارے یاد رکھو، اللہ بڑا ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. اور جو لوگ الزام لگاتے مجلس پر کہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، ارے میرے بھائی، اختر الایمان نے ایک خط لالو پرساد یادو صاحب کو لکھا، ایک خط ان کے بیٹے تیجسوی کو لکھا اور لکھ کر دیا کہ اگر ہم بی جے پی کو اور نتیش کو بہار میں روکنا چاہتے ہیں تو آؤ ہم تم کو پیشکش کرتے ہیں کہ تم ہم کو 6 سیٹ دے دو. 5 تو ہم جیت کر آئے تھے، 6 دے دو. اگر تم جیتتے ہو تو منتری مت بناؤ. اختر الایمان نے کہا کہ سیمانچل کی جنتا کے لیے ایک سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنا دو تاکہ سیمانچل کا غریب اس بات کو محسوس کر سکے کہ اس سے انصاف ہوگا. سیمانچل کی جنتا جو سیلاب میں اس کے لاکھوں ایکڑ زمین کٹ جاتی ہے، وہ سیلاب کے پانی کی نکاسی ہو، کسان کو فائدہ ہو، بچوں کے لیے اسکول ہو، نوجوان اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر پنجاب کی کھیتوں میں کام نہ کرے بلکہ سیمانچل میں رہے. ہم نے کہا کہ سیمانچل کا ڈیولپمنٹ کراؤ، مگر اب نہیں معلوم کہ راجد کیا کرے گی. مگر جوکی کی عوام، بہار کی عوام، سیمانچل کی عوام، یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر کل بی جے پی یہاں پر خدا نخواستہ اقتدار پر آتی ہے تو میرے الفاظ کو یاد رکھنا